السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ 21واں سبق ہے۔ عبارت دیکھیے، نیچے سے تیسری لائن ہے وَلَا يَجِبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ۔ یہ بھی شرح کی متن کی عبارت ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور یمین میں، مسلمان کے اوپر یمین میں تغلیظ واجب نہیں ہے زمان اور مکان کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ قسم جب مدعا علیہ سے لی جائے تو اللہ کے نام کی قسم لی جائے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے صفات کو ذکر کر کے تغلیظ کی جائے، باللہ الرحمن، باللہ الرحیم، باللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے نام کے ساتھ صفات وغیرہ کو ذکر کر کے تغلیظ کی جائے۔ زمان اور مکان کے ذریعے تغلیظ واجب نہیں ہے۔ زمان کے ذریعے تغلیظ مثلا یہ کہا جائے مدعا علیہ قسم کھائے گا جمعہ کے دن میں جو مبارک دن ہے، یا مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی رمضان المبارک میں جو کہ تمام مہینوں میں سب سے محترم مہینہ ہے، یا شب قدر میں قسم لی جائے۔ یہ زمان کے ذریعے تغلیظ یا مکان کے ذریعے تغلیظ کہ مسجد میں جا کر قسم لی جائے مدعا علیہ سے مکان کے ذریعے، یا بیت اللہ مسجد حرام میں جا کر قسم لی جائے، حدود حرم میں قسم لی جائے، مسجد نبوی میں قسم لی جائے، بیت المقدس میں قسم لی جائے، اس طرح کی تغلیظ زمان یا مکان کے ذریعے واجب نہیں ہے۔ اس لیے دو دلیل مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیں گے۔ اس لیے کہ قسم سے ایک تو مقصد مقسم بہی کی تعظیم ہے، مقسم بہی اللہ کی ذات ہے جس کی قسم کھائی گئی، اور مقسم بہی کی تعظیم جو مقصود ہے، زمان اور مکان کی تعظیم مقصود نہیں ہے بلکہ مقسم بہی کی تعظیم مقصود ہے، تو اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے تغلیظ کی جائے فقط۔ دوسری وجہ یہ بیان کریں گے کہ اگر زمان اور مکان کے ذریعے تغلیظ کی جائے تو بعض مرتبہ قاضی کے لیے بڑی دشواری اور تنگی پیش آ جائے گی، اس زمان کا انتظار کرنا ہوگا، اس جگہ میں قاضی کو حاضری دینی پڑے گی، اور اس میں بڑی تنگی ہے، اس لیے زمان اور مکان کے ذریعے تغلیظ نہ کی جائے۔ اب دلیل سنیے اور صاحب ہدایہ کی عبارت دیکھیں، لأن المقصود تعظیم المقسم به، اس لیے کہ مقصود مقسم بہی کی تعظیم ہے، اللہ کی ذات مقسم بہی جس کی قسم کھائی گئی، وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ، اور اللہ کے ذات کی مقسم بہی کی تعظیم اس کے بغیر بھی حاصل ہے، یعنی زمان اور مکان کی تغلیظ کے بغیر بھی حاصل ہے۔ دوسری وجہ سنیے، وَفِي إِيجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِي، اور اس کو واجب کرنے میں قاضی کے لیے تنگی ہے، حَيْثُ يُكَلَّفُ حُضُورُهَا، اس کو اس جگہ کی حاضری حضور رہا، اس لیے کہ اس کو اس جگہ کی حاضری کا مکلف بنایا جائے گا جس میں اس قاضی کو تکلیف ہوگی، وہ مدفون، حالانکہ دفع کیا گیا حرج اور تنگی کو۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کا ارشاد ہے کہ کوئی تنگی نہیں ہے دین کے سلسلے میں، تو قاضی کو بھی تنگی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ حرج کے معنی تنگی کے ہیں، بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں حرج کا لفظ ہے، حرج کے معنی تنگی، حرج کے اصل معنی جمع ہونا ہے، پانی جمع ہوا، حرج الماء، پانی جمع ہوا، اور اجتماع اور جمع ہونے میں تنگی پیدا ہو ہی جاتی ہے، اس لیے حرج کا لازمی اور التزامی معنی تنگی سے کیا جاتا ہے، لیکن اصل معنی اکٹھے ہونے کے ہیں۔ وفی ایجاب ذلك حرج علی القاضی حیث یکلف حضورها وهو مدفوع۔ اب آگے کی عبارت دیکھیں، صفحہ پلٹ لیا، ہمارے نسخہ میں جو سامنے ہے صفحہ 24 لکھا ہے، آپ کے موبائل پر بھی وہی نسخہ ہے، اور میرے سامنے اصل نسخہ بھی موجود ہے، بڑا نسخہ۔
اس میں صفحہ 208 ہے۔ جی آگے کی عبارت دیکھتے ہیں، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ هَذَا عَبْدَهُ بِأَلْفٍ، ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے، مسئلہ پہلے سن لیں، کہ فلاں سے اس نے اپنے غلام کو بیچا، خریدا، باللہ خریدا ہے اس سے غلام کو بِأَلْفٍ 1000 میں۔ سامنے والا انکار کر رہا ہے، اب اس سے جو قسم لی جائے گی، بِاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا بَيْعٌ قَائِمٌ فِي، یہ قسم لی جائے گی کہ اللہ کی قسم ہم دونوں کے درمیان بیع موجود نہیں ہے۔ مدعا علیہ جس کے اوپر قسم کا دعویٰ کیا، جس کے اوپر بیع کا دعویٰ ہوا ہے، وہ یہ قسم نہیں کھائے گا، ما بعتو، میں نے بیچا نہیں، یہ قسم نہیں کھائے گا۔ لا یستحلف باللہ ما بعتو، یا لا یستحلف باللہ ما بعتو، یہ قسم نہیں کھائے گا وہ، ما بعتو، بلکہ یہ قسم کھائے گا باللہ ما بینکما بیع قائم، ہمارے تمہارے درمیان، ہم دونوں کے درمیان بیع موجود نہیں ہے۔ یہ قسم کیوں لی جائے گی؟ ما بعتو کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ بسا اوقات بیع ہو جاتی ہے اور بیع کے بعد اقالہ ہو جاتا ہے، اور اقالے کے بعد بیع باقی نہیں رہتی، تو اگر ما بینکما بیع قائم بولے گا تو اس سے کسی کا ضرر نہیں، اور کلام میں کاذب ہونا بھی مدعا علیہ کا لازم نہیں آئے گا، مدعا علیہ کا ضرر بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مشتری نے بیع تو کیا ہو اور بیع کو فسخ بھی کر لیا ہو، اب مدعا علیہ کو پھنسانے کے لیے بول رہا ہے، تو اگر باللہ ما بعتو بولے گا تو جھوٹا ہونا لازم آئے گا مدعا علیہ کا، اس لیے کہ بیچا تو ہے واقعتاً، یہ اور بات ہے کہ اقالہ ہو چکا، اس لیے مدعا علیہ یہ قسم کھائے گا، ما بینکما بیع قائم، ہم دونوں کے درمیان بیع موجود نہیں ہے، یعنی اقالہ ہو چکا ہے، تو اس قسم کے اندر مدعا علیہ کاذب ہونے سے بھی بچے گا اور ضرر سے بھی بچے گا۔ اگر ما بعتو وغیرہ اگر اس طرح کا دعویٰ ہو تو مدعا علیہ کا ضرر ہے کہ اقالہ کر چکا ہے، پھر بھی مبی اس کو دینی پڑ رہی ہے، یہ مدعا علیہ کا ضرر ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء کرام کی، فقہا کی نظر کتنی دور پہنچتی ہے ایسے مسئلوں میں کہ اس طرح قسم کی جائے، سبب کی نہیں بلکہ حاصل سبب کی قسم لی جائے، ما بینکما بیع قائم، یہ قسم لی جائے مدعا علیہ سے۔ تو ابتاع، اسے خریدا اس کا غلام بِأَلْفٍ 1000 کے عوض، مشتری بول رہا ہے، سامنے والا مدعا علیہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں بیع وغیرہ نہیں ہے، تو یہ کہے گا ما بینکما باللہ ما بینکم ولا یستحلف باللہ ما بعتو لأنه قد یباع العین، اس لیے کہ بسا اوقات سامان کو بیچ دیا جاتا ہے، ثم یقال فی، پھر اس میں اقالہ کر لیا جاتا ہے، اقالہ یقیلو سے ہے، باب افعال سے اقالہ، بیع کو فسخ کرنا، باب افعال سے اقالہ یقیل، باب افعال کی خاصیت سلب ماخذ ہے، قول کو واپس لے لینا، یعنی جو ایجاب و قبول ہوا تھا، اقالہ یقیل باب افعال میں لے گئے، سلب القول، قول کو واپس لے لینا، اقالہ، ایک مجرد میں قال یقول آتا نصر سے کہنا، اور ایک قال یقیل ضرب سے آتا ہے جس کا معنی قیلولہ کرنا، اور اسی سے وہ مثل مشہور ہے قیلولہ والے سے، قال زید تحت الشجرہ فنقض وضوءہ، زید نے درخت کے نیچے قیلولہ کیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ قال قول سے نہیں ہے بلکہ قیلولہ سے ہے۔ طلبہ اس مسئل کو نہیں سمجھ پاتے اور سمجھتے ہیں کیا بات کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا، یقال فی، اچھا یہ باب افعال سے اقال یقیلو، سلب والی خاصیت ہے، جیسے شکا شکایت کیا، اشکا شکایت کو دور کیا، یا وعلی الذین یطیقونہ جو قرآن کی آیت ہے، وہ لوگ جن کی طاقت سلب کر لی گئی، ایک تفسیر کے مطابق سلب والی خاصیت ہے یطیقونہ میں۔ یہ تو بیع کا مسئلہ تھا، غصب کا کے اندر مسئلہ ہے کہ سامنے والا ایک چیز، سامنے والے پر غصب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے میرا سامان غصب کیا، دعویٰ تو کر رہا ہے، تو اب مدعا علیہ جو قسم یہ نہیں کھائے گا، ما غصبتو، میں نے غصب نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے نے غصب تو کیا ہے لیکن آدمی کیا کر دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے اس کو، چلو چھین لیا تو رہنے دو تم کو، میں نے ہدیہ کیا، یا چلو تمہارے ہاتھ بیچ دیا،
تو اس طرح قسم نہ کھائے ما غصبت، چونکہ اب وہ غصب کا حکم تو ختم ہو چکا، قسم اس طرح کہے گا ما یستحق علی ردہ، علی کے بجائے علی بولے گا، وہ میرے اوپر اس سامان کی واپسی لازم نہیں ہے، کیوں؟ ہبہ کر دیا ہے سامنے والے نے یا ہم نے خرید لیا اس سے، ما یستحق علی ردہ۔ تو یہ اس طرح کے قسم لینے سے دھوکے سے بھی آدمی بچ جائے گا، جھوٹ سے بچ جائے گا، مدعا علیہ ضرر سے بچ جائے گا، وہ سامان کو لوٹانا نہیں پڑے گا۔ یہ کئی مسئلے ایسے ذکر کر رہے ہیں مصنف جس میں ہمارے نزدیک حاصل سبب پر قسم لی جائے گی طرفین کے نزدیک۔ البتہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سبب کے اوپر قسم کے قائل ہیں، یعنی پہلے مسئلے ما بعتو، دوسرے مسئلے ما غصبتو، اس لیے کہ کبھی غصب ہوتا ہے پھر اس کو ہبہ اور بے کے ذریعے فسخ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک شرع کی عبارت ایک اور پوری ہوئی۔ ایک مسئلہ اور سن لیتے، نکاح کے بارے میں دعویٰ تھا کہ نکاح ہوا عورت کے اوپر، نکاح کا دعویٰ کیا، اب عورت منکر ہے تو اسے یہ قسم نہیں لی جائے گی کہ ہمارے اور تمہارے ہم نے نکاح نہیں کیا، ہمارا اس سے نکاح نہیں کیا، ما تزوجتو ما نکحتو، یہ نکاح نہیں، اس لیے کہ اس میں کبھی کاذب ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ نکاح ہوا ہو لیکن خلا پیش آ گیا ہو، یہ احتمال ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی جو قسم لی جائے گی باللہ ما بینکما نکاح قائم، ہمارے تمہارے درمیان نکاح قائم نہیں ہے فی الحال، اگر خلا وغیرہ کی بات ہوگی تو بھی قسم میں کاذب ہونا لازم۔ جی باللہ ما بینکما نکاح قائم پر یہ متن کی عبارت ہے فی الحال، لأنه قد یطرأ علیہ الخلع، اس لیے کہ کبھی خلا پیش آ جاتا ہے۔ یہ تین مسئلے ہوئے، بے کا، غصب کا، نکاح کا، ایک مسئلہ اور طلاق کا آگے آئے گا، لیکن سبق لمبا ہو جائے گا، سبق مختصر رہے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا سمجھنا آسان رہے۔ اگلے سبق کا انتظار کریں۔ طلاق کا مسئلہ، یہ کل آج تین مسئلے آئے ہیں، بے، غصب اور نکاح، تینوں میں ہمارے نزدیک طرفین کے نزدیک حاصل سبب کی قسم لی جائے گی، سبب کی قسم نہیں لی جائے گی۔ ما بعتو نہیں بولے گا، ما غصبتو نہیں، ما تزوجتو ما نکحتو، اس طرح کی نہیں، بلکہ ما بینکما نکاح قائم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم اور سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔